قربانی کی بات آتی ہے تو ٹی وی پر اور مختلف جگہوں پر وہ جس طرح برسات میں میڈک نکل آتے ہیں اس طرح بعض معترضین بھی نکل آتے ہیں، لو جی اتنی پیسے ضائع کرتے ہیں کسی غریب کی بچی کی شادی کیوں نہیں کرواتے۔ حج کے اوپر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے، جب وہ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر 20,000 کا موبائل بھی پڑا ہو، ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے بھئی آپ 20,000 کا بھی اسمارٹ فون لے سکتے تھے، باقی 70,000 سے آپ نے کسی بچی کی شادی کیوں نہیں کروائی؟ کیا یہ اعتراض صرف قربانی اور حج پر ہی ہوگا یا آپ کی عام زندگی کے اوپر بھی ہوگا کہ آپ بھی تو لگژریز چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں سے نکالیں نا، اور قربانی پر اعتراض کرنے کی بجائے آپ کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں۔ یہ محض جو ہے وہ دین دشمنی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے نبی، ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دیا، پس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور بے شک تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں جب دعوت پیش کی اور دعوت کے ساتھ ساتھ مخالفت بھی بڑھتی چلی گئی، اور اس دوران میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹیاں تو آپ کی موجود تھیں لیکن بیٹے بچپن میں ہی فوت ہو گئے، اور ظاہر ہے کہ قریش اور عرب کے معاشرے میں بیٹوں کی بڑی اہمیت تھی، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جڑ کٹا کہنا شروع کر دیا، انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر اس پر غمگین بھی رہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ صورت اتاری کہ ہم نے یہ تمہیں اولاد نرینہ کا تانا دیتے ہیں، ہم نے تمہیں اس کے بدلے میں کوثر عطا کیا، بہت بڑا انعام ہم نے تمہیں دیا ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اس کے شکرانے کے طور پر اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، اور یہ جو تمہیں تانا دے رہے ہیں ان کی اگلی نسلیں بھی نہیں پہچانی جائیں گی کہ ان کا کون بڑا تھا، اور تمہارا نام قیامت تک کے لیے اور قیامت کے بعد بھی اگلی زندگی میں بھی تمہارا نام بلند رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو خوشخبری دی۔ تو یہ کوثر، اس سے مراد حوض کوثر بھی ہے، اس سے مراد نہر کوثر بھی ہے جو جنت میں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث اس کے حوالے سے موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض کوثر ہے، جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کہ جو بخشے جائیں گے، جو جنت کے مستحق ٹھہریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے جام کوثر پلائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا پروریوں سے پالا پڑے گا، اس پر تم صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر میرے حوض پر ملو۔ یعنی میرے جانے کے بعد فتنہ پیدا ہوگا، لوگ اقربا پروری کریں گے، لوگ اپنے قبیلے کو آگے بڑھانے کی بات کریں گے، خود غرضی میں آگے بڑھ جائیں گے، تو میرے صحابہ تم اس پر صبر کرنا، حتیٰ کہ تمہاری موت تمہیں آخرت کی طرف کھینچ لائے اور پھر وہاں حوض کوثر پر میرے ساتھ تمہاری ملاقات ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ یہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک نہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے جنت میں عطا کی ہے، اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ وہ نہر میں ہی ایک حوض ہو، یعنی کہیں اس کو حوض کہا گیا کوثر کو، کہیں نہر کہا گیا، دونوں چیزیں ایک ہی جگہ پر بھی ہو سکتی ہیں۔
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ انعام دیا گیا ہے، اور اس کے بدلے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ان کا حکم دیا ہے اور ان کی ڈیمانڈ کی ہے۔ پہلی ہے نماز اور پھر ہے قربانی۔ پھر قرآن میں ایک اور جگہ پر بھی اسی ترتیب کے ساتھ بات کی گئی ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے۔ یعنی یہاں پر بھی نماز اور قربانی کی بات کی گئی ہے۔ بعض لوگ اس قربانی کو اللہ کی راہ میں قربان ہونے کی بات کے ساتھ ملاتے ہیں، جبکہ اسی آیت میں اس کا جواب موجود ہے۔ یہاں پر قربانی سے مراد وہ قربانی ہے کہ جو ہم جانور کی قربانی کرتے ہیں۔ نماز کی بات پہلے کی گئی اور قربانی کی بعد میں کی گئی۔ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ قربانی سے مراد تو اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا ہے یا مال قربان کرنا ہے، تو پھر اسے اسی آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ میرا جینا اور مرنا اللہ کے جو ہے وہ کے لیے ہے۔ تو جب جینا مرنا اللہ کے لیے ہے تو پھر قربانی ایک الگ چیز ہوئی، اور یہ جینا مرنا بھی تو قربانی ہوتا ہے، اس کا الگ سے اظہار کیا گیا۔ تو گویا کہ اس بات سے یہ سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن میں ان دو مقامات پر، سورہ کوثر میں بھی اور اس آیت قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، ان دونوں مقامات پر نماز پڑھنے کا حکم ہے اور اس کے بعد قربانی کرنے کا حکم ہے۔ یہ وہ قربانی ہے کہ جو ہم عید الاضحیٰ کے موقع پر کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث ہیں کہ جو ہمیں اس کی وضاحت کرتی ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی قربانی قرآن میں کہاں ہے؟ تو یہ دو مقامات پر تو موجود ہے، جبکہ قرآن میں تو کوئی ایک جگہ پر بھی کوئی حکم ہو تو وہ کافی ہونا چاہیے ایک مومن کے لیے۔ اب یہ قربانی، نماز اور قربانی کی ترتیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کر کے دکھائی ہے۔ براء بن عازب کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلا کام جس سے ہم آج کے دن کی یعنی عید الاضحیٰ کے دن کی ابتدا کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور پھر واپس جا کر قربانی کرتے ہیں۔ جس نے اس پر عمل کیا اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا، اور جس نے نماز سے پہلے ذبح کر لیا اس کا شمار قربانی میں نہیں ہے، بلکہ وہ ایک گوشت ہے جو اس نے اپنے گھر والوں کے لیے تیار کیا۔ گویا کہ یہ جو حکم ہے قربانی کا یہ نماز کے بعد ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی کی جاتی ہے۔ اور اگر کوئی پہلے کرتا ہے تو وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی آج قربانی کرے، تو ذرا جو آج کرے گا وہ قربانی جو ہے وہ تو اپنے گھر والوں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے، گوشت کے لیے کی جا سکتی ہے۔ عام دنوں میں اگر کوئی جانور قربان کیا جائے تو وہ قربانی کے حکم میں نہیں آئے گی۔ اس طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 سال خادم خاص رہے، وہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 2 مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے، 2 چھتروں کی یعنی قربانی کیا کرتے تھے، اور میں بھی 2 مینڈوں کی ہی قربانی کرتا ہوں۔ یعنی وہاں پر ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سے 2 چھتروں کی قربانی کرتے تھے۔ اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں بھی حضور کی سنت کے مطابق عمل کرتا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور 10 سال تک مدینہ میں رہے، یعنی حضور کی مدنی زندگی 10 سال کی ہے، 10 سال تک مدینہ میں رہے اور ہمیشہ قربانی کرتے رہے، یعنی سوائے اس سال کے کہ جب آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر آپ گئے، تو اس کے علاوہ جب بھی یعنی آپ نے مدینہ میں عید الاضحیٰ گزاری تو آپ نے قربانی کی، کہیں پر بھی نہیں چھوڑی۔ تو آپ کا تواتر کے ساتھ اس کو کرنا، مسلسل اس کو کرنا، امت میں اگر کوئی چیز مسلسل ہوتی چلی آ رہی ہے تو اس کے لیے کسی جو ہے وہ حکم کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ امت کا ایک اجتماعی عمل ہوتا ہے، اور اجتماعی عمل جو ہے وہ حجت ہی قرار پاتا ہے۔
کوئی کہے جی اچھا دکھائیں جی کہاں پر لکھا ہوا ہے؟ بھائی 1450 سال سے مسلمان مسلسل قربانی کرتے آ رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی مسلسل، کوئی ایک بھی ناغا نہیں کیا. آپ کے صحابہ نے بھی مسلسل قربانی کی، تابعین نے کی، تبع تابعین نے کی. اس کے بعد جو ہے وہ مسلسل امت یہ کام کرتی رہی. تو اس کے بعد جو ہے وہ پھر یہ کہنا کہ جی اس کا کوئی حکم دکھا دیں، اگرچہ حکم بھی موجود ہے لیکن یہ بذات خود حکم کے درجے میں ہے کہ اگر امت اس کو مسلسل کر رہی ہے، اور اس کا اجر بھی بہت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی ذبح ہونے کے وقت تک موجود رہا کرو، کیونکہ جب پہلا قطرہ خون کا، قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر ابھی نہیں گرتا تو انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے، انسان کی مغفرت ہو جاتی ہے. یعنی قربانی اتنا عظیم الشان اور اعلیٰ فعل ہے. اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ قربانی محض جانور قربان کرنا نہیں ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ عمل ہے کہ جب اللہ نے انہیں حکم دیا کہ اپنی عزیز ترین چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور ان کے پاس تو اپنی عزیز ترین چیز حضرت اسماعیل کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا، تو بیٹے سے کہا کہ بیٹا مجھے حکم ہوا ہے کہ میں تمہیں تمہاری قربانی اللہ کے حضور پیش کروں. تو بیٹا بھی اسماعیل تھا، وہ کون سا میرا اور آپ کا بیٹا تھا یا ہم جیسا تھا. تو انہوں نے کہا کہ ابا جان جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے اس پر آپ بے دریغ عمل کر ڈالیے، آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے، عمل کرنے والا پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حوصلہ ہوا کہ میرے بیٹے نے میری بات کو مانا ہے. ظاہر کون اپنے گلے پر چھری چلواتا ہے؟ چھری لی، اپنے بیٹے کو لیا، باہر کی جانب نکلے مکہ سے، اور ایک جگہ پر جا کر بیٹے کو لٹایا. لیکن اب باپ بیٹے کے گلے پر چھری چلائے، یہ جگرا یہ ابراہیم کا ہی ہو سکتا ہے. لیکن پھر آنکھوں پر پٹی باندھ لی کہ کہیں مجھے بیٹے کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر کہیں میری چھری جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹ جائے اور میں اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سرتابی نہ کر دوں. تو اپنے بیٹے کے گلے پر چھری چلائی، اپنی طرف سے چلا دی، اپنے بیٹے کو ذبح کر دیا، اس لیے کہ اللہ کا یہ حکم تھا. اور اس کے بعد جب قربانی کا عمل مکمل ہوا تو جب دیکھا تو اس بیٹے کی جگہ پر ایک چھترا یا ایک دمبا جو ہے وہ موجود تھا اور بیٹا صحیح سلامت موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ میرے بندے نے قربانی کا حق ادا کر دیا، اس نے میرا حکم مان کر اپنے آپ کو اس بات کے لیے ثابت کر دیا ہے کہ وہ خلیل اللہ ہے، وہ میرا دوست ہے. اس نے میرے لیے عراق سے ہجرت کی، میرے لیے آگ میں پھینکا گیا، میرے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، میرے لیے ہجرت کا سارا عمل جو ہے وہ اتنا عظیم الشان عمل وہ کیا، اور پھر میرے لیے چھوٹے سے بچے کو اور اپنی جوان بیوی کو صحرا کے اندر چھوڑ کر چلا گیا میرے آسرے پر اور میرے حکم پر. اور پھر میرے لیے ہی وہ فلسطین اور شام اس میں مسلسل میرے دین کی دعوت پیش کرتا رہا، حتیٰ کہ آج اس نے میرے لیے اپنے بیٹے کو قربان کر دیا. تو پھر خلیل اللہ اور کسے کہتے ہیں؟ تو یہ اصل میں قربانی اس سنت پر عمل کرنا ہے کہ یا اللہ اگر میرے بیٹے کے مجھے حکم ہو کہ میں اپنے بیٹے کو قربان کر دوں تیری راہ میں تو میں اس سے بھی دریغ نہیں کروں گا. اب قربان کرنے سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ چھری چلانا ہے گلے پر. اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بچوں کو بیٹوں کو بھیجا جاتا ہے، قربان کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے کہ جائیں اللہ کی راہ میں
گولی چلائیں اور گولی کھائیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں. یہ بھی اللہ کی راہ میں اپنے بچوں کو قربان کرنا ہے. اپنی اولاد کو اللہ کے لیے وقف کر دینا ہے کہ اپنے دین کی خدمت کریں اور دین کے اور جہاد کے عمل کو آگے بڑھائیں اور دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کریں حتیٰ کہ اس کے رستے میں تمہیں موت بھی آئے تو مجھے قبول ہے, قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑیں تو مجھے قبول ہے, کوئی مشکل وقت بھی آئے تو میں اپنی اولاد کو مشکل میں قبول کر لوں گا, لیکن میں نے اپنی اولاد کو اللہ کے دین کو کے غلبے کے لیے جو ہے وہ تیار کیا. یعنی جب انسان نے ارادہ کر لیا کہ میں نے اپنی اولاد کو, اپنے بیٹے کو اللہ کے دین کے غلبے کے لیے نکال دیا ہے, وقف کر دیا ہے, اس کے رستے میں اس کا خون بہے, پسینہ بہے, اس کے لیے اس کی جو ہے وہ باقی صلاحیتیں کھپیں, تو گویا کہ انسان نے تو اپنا حق ادا کر دیا. تو اس لیے یہ قربانی جب ہم کرتے ہیں تو قربانی کے پیچھے فلسفہ تو یہی ہوتا ہے. محض پلا پلایا جانور جو ہے وہ قربان کر دینا, یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. وہ تو روزی ذبح ہوتے ہیں, کسائی بھی ذبح کرتے ہیں. اصل میں تو وہ نیت ہے اور وہ اخلاص ہے اور وہ دل میں چھپا ہوا وہ جذبہ ہے اور وہ ایمان کی کیفیت ہے اور وہ ولولہ ہے کہ جو انسان کے اندر انگڑائیاں لیتا ہے, اور وہ اللہ رب العزت کے ساتھ وہ محبت, بے پایہ محبت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان عہد کرتا ہے کہ یا اللہ میں تیرے رستے میں جانور بھی قربان کرتا ہوں اور میں تیرے رستے میں اپنی اولاد کو بھی قربان کر دوں گا. یہ ایک طرح سے اس کی ٹریننگ ہے, اعادہ ہے اس کا, ہر سال وہ اس بات کا اظہار کرتا ہے. تو یہ محض جانور قربان کرنا نہیں ہے, بلکہ اللہ کی رستے میں اپنی خواہشات کو قربان کرنا ہے, اللہ کے رستے میں اپنی محبتوں کو قربان کرنا ہے, اللہ کے رستے میں اپنی تمام تر ذرائع اور وسائل ان کو قربان کرنا ہے. یہ اصل میں وہ جذبہ ہے کہ جو اگر ہوگا تو پھر قربانی کا کوئی فائدہ بھی ہے, اور اگر محض قربانی برائے قربانی کرنی ہے تو وہ شاید اس کا ظاہر تو ادا ہو جائے لیکن باطن تو اس کا جو ہے وہ اس کا حق تو ادا نہیں ہوگا. اب اگلی بات ہم کرتے ہیں کہ قربانی دے گا کون, واجب کس پر ہوگی. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ قربانی مقیم شخص پر ہوگی اور خوشحال آدمی پر ہوگی واجب. مقیم سے مراد یہ کہ مسافر نہ ہو, کوئی شخص سفر میں نکلا ہوا ہے تو اس کے لیے قربانی جو ہے وہ واجب نہیں ہے, وہ مقیم ہونا چاہیے, اپنے گھر میں اپنے علاقے میں موجود ہونا چاہیے. اور دوسرا یہ خوشحال ہو. دیکھیں اسلام میں جو چیزیں لازمی ہیں, مثلا زکوٰۃ ہوتی ہے صاحب نصاب پر, نصاب باقاعدہ طے ہے, اس کے دائرے میں جو آئے گا اس پر زکوٰۃ ہوگی. حج ہوتا ہے صاحب استطاعت پر کہ جو حج کے اخراجات برداشت کر لے اور حج کے دوران جو ہے وہ سفر اور سب کو برداشت کر لے تو وہ اس کو صاحب استطاعت کہتے ہیں. اور قربانی ہے خوشحال آدمی پر کہ جو اپنی عام زندگی میں اتنا کھاتا پیتا ہو کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہو, وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ نہ ہو, اس کے پاس کچھ پیسے بچ جاتے ہوں تو پھر اس پر جو ہے وہ قربانی دینا واجب ہو جاتا ہے. اس طرح حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ خوشحال آدمی پر قربانی واجب ہے. اور حضرت امام احمد بن حنبل کے نزدیک قربانی قدرت کے باوجود قربانی نہ کرنا مکروہ ہے, اور ایک جگہ ان کی رائے یہ ہے کہ قربانی واجب ہے, یعنی زیادہ تر عامہ کرام قربانی کو واجب قرار دے رہے ہیں. اس طرح حضرت شافعی, امام شافعی اور ان کے ماننے والے, ان کے نزدیک بھی ایک رائے تو یہ ہے کہ قربانی جو ہے وہ سنت موقدہ ہے, اور دوسری رائے یہ ہے کہ فرض کفایہ ہے. تو یہ سنت موقدہ بھی تقریباً واجب کے حدود میں ہی داخل ہو جاتی ہے. تو گویا کہ کوئی شخص اگر خوشحال ہوگا اور عام زندگی میں
وہ کھاتا پیتا ہوگا تو پھر اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جائے گی، لیکن اس کا تعین اس نے خود ہی کرنا ہے، کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ ممکن ہے بظاہر وہ ٹھیک لگ رہا ہو لیکن اندر سے کھوکھلا ہو چکا ہو معاشی طور پر، تو اس کا فیصلہ جو ہے یہ انسان نے خود کرنا ہے۔ اس کے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے کہ وہ کیا یہ کیفیت اس کی ہے کہ وہ قربانی کرے۔ اگر وہ قربانی معاشرتی پریشر کی وجہ سے کرتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، جبکہ حقیقتاً وہ قربانی کے قابل نہیں ہے، تو پھر بھی وہ اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کہ محلے والے کیا کہیں گے، بچے کیا کہیں گے، اور یہ سارے قربانی کر رہے ہیں، آپ ہی نہیں کر رہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس معاشرتی پریشر کی وجہ سے قربانی کرتے ہیں، جبکہ حقیقتاً ان کی پسلی نہیں ہوتی قربانی کرنے کی، تو اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ایک تو معاشرتی پریشر کی وجہ سے، اور دوسرا دکھاوے کی وجہ سے کہ ذرا لوگ کہیں گے کہ اس نے قربانی کی ہے، تو ذرا جس نے دکھاوے کے لیے کی اس نے تو اپنا اجر ہی ضائع کیا۔ تو یہ عامہ کرام تو اس پر متفق ہیں کہ قربانی لازمی چیز ہے، یعنی واجب ہے اس کے لیے جو خوشحال ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض بھی پیدا ہوتا ہے، جب بھی قربانی کی بات آتی ہے تو ٹی وی پر اور مختلف جگہوں پر وہ جس طرح برسات میں مینڈک نکل آتے ہیں، اس طرح بعض معترضین بھی نکل آتے ہیں کہ لو جی اتنی پیسے ضائع کرتے ہیں، کسی غریب کی بچی کی شادی کیوں نہیں کروا دے۔ حج کے اوپر بھی یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر 90,000 کا موبائل بھی پڑا ہوتا ہے۔ ان سے یہ سوال کیا جا سکتا ہے کہ بھئی آپ 20,000 کا بھی سمارٹ فون لے سکتے تھے، باقی 70,000 سے آپ نے کسی بچی کی شادی کیوں نہیں کروائی؟ کیا یہ اعتراض صرف قربانی اور حج پر ہی ہوگا، یا آپ کی عام زندگی کے اوپر بھی ہوگا کہ آپ بھی تو لگژریز چیزیں استعمال کر رہے ہیں، تو آپ بھی اس میں سے نکالیں نا، اور قربانی پر اعتراض کرنے کی بجائے آپ کو خرچ کریں اللہ کی راہ میں؟ تو یہ محض جو ہے وہ دین دشمنی کے علاوہ اور کوئی بات نہیں۔ یا کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو قربانی کو جائز ہی نہیں سمجھتے، ہمارے اہل قرآن کہلاتے ہیں، منکرین حدیث، وہ بھی جو ہے وہ جو حدیث کو نہیں مانتے اور محض قرآن کو ہی بنیاد قرار دیتے ہیں دین کی محض قرآن کو، وہ کہتے ہیں جی قرآن میں جو ہے وہ چونکہ قربانی ثابت نہیں اس لیے یہ ایسے فضول حرکت کرتے ہیں۔ جبکہ ہم نے آج 2 قرآن کی جو ہے وہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کر کے سورہ کوثر اور ان صلاتی و نسکی، تو یہ آپ کے سامنے واضح کیا ہے کہ قرآن میں بھی قربانی کا حکم ہے۔ یہ حضرات یہ تو بات ہو گئی قربانی کی، لیکن ایک اہمیت آج کے ایام جو ہے ان کی بھی ہے، اس پر بھی میں تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سورہ الفجر میں اللہ تعالیٰ نے 10 راتوں کی قسم کھائی ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک یہ 10 راتیں یہ ذی الحج کی 10 راتیں ہیں، یہ جو پہلے دن ہیں، اور ان میں روزہ رکھنا یہ بڑا اجر کا باعث ہے۔ یعنی یہ ابتدائی ایام میں یہ 9 دن جو ہیں ان میں روزہ رکھنا اجر کا باعث ہے، اور خاص طور پر یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا جو ہے یہ بہت ہی اجر، اس کے بارے میں بے شمار احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہیں۔ 9 ذی الحج کو یعنی عید کے ایک دن پہلے یہ روزہ رکھا جائے۔ پھر جب 9 تاریخ شروع ہوتی ہے فجر سے، یعنی عید سے ایک دن پہلے، تو 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر 13ویں ذی الحج کی عصر تک یہ ایام تشریق ہیں، یعنی یہ حج کے ایام ہیں، ان میں حج مکمل ہوتا ہے۔ اس میں جو ہے وہ فجر 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر نماز تک تکبیر تشریق جو ہے وہ پڑھنے کا حکم ہے۔ یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اس کو مسلسل ہر نماز کے بعد پڑھنا، بلند آواز سے نمازوں کے بعد اس کا ادا کرنا، یہ بھی ہم اکثر بھول جاتے ہیں۔ انفرادی نماز کو پڑھ رہا ہے تب، اور باجماعت پڑھ رہا ہے تو تب، باجماعت میں تو عام طور پر اس کا اہتمام کیا جاتا ہے،
تو اس کو بھی یقینی بنانا چاہیے کہ ہم یہ جو ہے وہ تکبیر تشریق اس کو جو ہے وہ اس کا اعادہ کرتے رہیں. اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. پھر عید کے دن صبح سویرے اٹھنا، فجر کی نماز پڑھنا، پھر یا اس سے پہلے فجر سے یا اس کے بعد نہانا، غسل کرنا، خوشبو لگانا، نئے کپڑے یا صاف ستھرے کپڑے پہننا، اور پھر نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے کچھ نہ کھانا. چھوٹی عید کے موقع پر عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جانے سے پہلے کچھ میٹھا کھانے کی سنت ہے، لیکن یہاں پر سنت کیا ہے کہ عید سے پہلے کچھ نہ کھانا، اور پھر عید کی نماز پڑھنے کے بعد واپس آ کر کچھ کھانا پینا. اس سے مراد یہ نہیں کہ روزہ رکھا ہوتا ہے، کوئی پانی بھی بندہ نہیں پی سکتا، کوئی کھانے کی بات ہے. اور پھر عید کی بات آ کر پھر جو ہے وہ جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے قربانی کی، وہ قربانی کریں. اچھا، جب یہ عید کے لیے ہم جاتے ہیں تو اس کے لیے پھر بلند آواز میں تکبیرات پڑھنا ضروری ہے. اللہ اکبر یہ پڑھتے جانا، اور یہ اس دن ماحول بھی ہوتا ہے. اور عام طور پر یہ ہے کہ جس رستے سے جائیں اس سے دوسرے رستے سے واپس آئیں، لیکن اگر یہ میسر ہو تو ٹھیک ہے، نہ میسر ہو تو پھر جیسے بھی مسجد یا عیدگاہ یا جو بھی آپ کا رستہ ہے تو کوئی جیسے بھی ملے اس کے مطابق آدمی نے کرنا ہی ہوتا ہے. اور عید کی نماز کے بعد پھر عید کا خطبہ پڑھنا بھی سننا بھی مسنون ہے. وہاں سے عید نماز کے فوراً بعد نہیں آ جانا چاہیے، بلکہ خطبہ سننا چاہیے. اور پھر تیسرے دن مغرب تک قربانی جائز ہے. بعض چوتھے دن بھی جو ہے وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں، اور بعض تیسرے دن، بعض علماء تیسرے دن مغرب تک اس کو، یعنی اس دوران میں آپ پہلے دن، دوسرے دن، تیسرے، یہ آگے 3 دن تک جو ہے وہ قربانی کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے وہ اگر چھوٹا جانور ہوگا، یعنی بکرا یا بھیڑ یا اس طرح، تو وہ ظاہر ہے اس کی ایک قربانی ہوگی. اور اونٹ ہوگا یا جو ہے وہ گائے، اس کی 7 قربانیاں ہوں گی. بعض جو ہے وہ روایات میں اونٹ کی 10 قربانیاں بھی جو ہے وہ کہی جاتی ہیں. اچھا، اس میں 7 پتیاں ڈال سکتے ہیں، لیکن کوئی 2 آدمی بھی ایک گائے کر سکتے ہیں، 3 آدمی بھی گائے کر سکتے ہیں. کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ وہ بڑا گنتی کا حساب، جی 2 میری اور 1 آپ کی، نہیں. 2 یا 3 مل کر بھی جو ہے وہ گائے یا جو ہے وہ کر سکتے ہیں 7 قربانیاں کٹھی. البتہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جانور جب بھی لیا جائے صاف ستھرا، اس پر کوئی داغ نہ ہو، کوئی سینگ نہ ٹوٹا ہو، کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہ ہو، کوئی لنگڑاتا نہ ہو، اس کی اچھی طرح جو ہے وہ کوئی کانا نہ ہو، اچھی طرح اس کی جو ہے وہ چھان پھٹک کر لی جائے. لیکن اگر آپ چھان پھٹک کر کے لے آتے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ کے پاس 2-4 دنوں میں کہیں وہ ٹوکر کھا کر کچھ اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں. ہم پھر بہت وہم میں پڑ جاتے ہیں. ہم تو اللہ کے لیے لے آئے ہیں، اب دوبارہ جو ہے وہ کون اس کو کیا کریں گے، وہ اس کی قربانی ہو جائے گی. اگر لانے کے بعد، خریدنے کے بعد آپ لے آئے، اب اس میں کچھ اونچ نیچ ہو گئی کسی وجہ سے، اور اگر جانور مر جائے تو پھر لازمی نہیں ہے، اگر آپ کے پاس گنجائش نہیں ہے تو آپ لازماً جو ہے وہ آپ کے اوپر چونکہ قربانی فرض ہوئی ہے تو اس لیے آپ نے دوبارہ جانور خریدنا ہے. آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. آپ کے پاس اب پیسے ہیں تو لے آئیں، نہیں ہیں تو رہنے دیں. اللہ تو دلوں کو جانتا ہے، وہ کہاں اس کے ہاں نہ کوئی گوشت پہنچتا ہے اور نہ کوئی خون پہنچتا ہے، وہ تو نیتوں کی اخلاص کو دیکھتا ہے. اور پھر آخری بات، وہ تو ظاہر اکثر لوگ اس کو کر بھی رہے ہوں گے، کہ جو ہی ذی الحج کا چاند نظر آئے تو چاند نظر آنے سے لے کر قربانی تک جس نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے خاص طور پر، اور دوسرے بھی اگر اس کو فالو کر لیں تو ان کے لیے بھی اجر ہے کہ وہ اپنے بال نہ مونڈیں اس دوران میں، ناخن نہ تراشیں. جو حاجیوں کے لیے جو احکامات ہیں وہ کر لیں. اگر نہیں بھی کرتے تو گناہ کوئی نہیں، لیکن کریں گے تو اجر بے شمار ملے گا. تو حضرات، یہ اب چونکہ اگلے جمعے سے پہلے بدھ کے دن عید الاضحیٰ ہے، تو اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے قربانی کی توفیق دی ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ یہ کام کریں.
اور اپنے ان تمام بھائیوں کو، دوستوں کو، ملازموں کو، قرب و جوار کے لوگوں کو یاد رکھیں کہ جو قربانی نہیں کر رہے، اور جو نہیں کر رہے وہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق دے. اور ہم سب کوشش کریں گے کہ 9 تاریخ کو یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی بھی انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ تعالیٰ اس سارے کام کو ہمارے لیے خالص کر لے اور اجر کا باعث بنائے. واخر دعوانا الحمدللہ.